سے ایاک نستعین جو ہے یہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے. ایاک نستعین کے کیا مطلب کیا معنی ہے اس کا؟ ہم تجھ سے ہی مدد اگر آپ یہ بات سنیے، آپ پہلے میری بات کا جواب دیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین جو ہے آپ اس میں ما فوق الاسباب لیں گے یا ما تحت الاسباب لیں گے؟ ہوگی بات آپ کی. جی یا بتائیے. آپ بات کیجئے مکمل، پھر میں بات کرتا ہوں، یا مجھے ہی بات کرنے دیجئے پھر آپ بات کیجئے. ٹھیک ہے. ایک ایک کر کے آپ سے میں بیچ میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ آپ ادھر ادھر جا رہے ہیں. آپ دیکھو یہ جو بات ہے نا یہ شریعت کا مسئلہ ہے، اس کی وضاحت کرنا ضروری ہوتی ہے. اس لیے مطلب یس اور نو ٹائپ کے کوسچنس نہیں ہیں. آپ نے کہا، میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ جو اشعار ہے یہ ما تحت نہیں اشعار کو ابھی میں نے آپ سے جو سوال کیا وہ ما تحت الاسباب، میں نے ابھی یہ سوال آپ سے. سب سے پہلے تو میں نے، اگر آپ بات کو سمجھ، اگر آپ بات کو صحیح بول رہے ہیں، آپ بہت گہری دل، آپ کو میں شارٹ کٹ میں اس کا جواب مانگ رہا ہوں عاشق صاحب میں جواب دینے جا رہا ہوں لیکن آپ بیچ میں مجھے ٹوکتے ہو. یہاں 5 منٹ خود ہی بات کرو، پھر مجھے 5 منٹ دے دو. وہ بات صحیح ہے. مجھے عادت نہیں ہے ایسی بات کرنے. شارٹ کٹ میں اگر آپ اس بات کو شارٹ کٹ میں جواب دیں گے تو آپ کو اور بھی زیادہ ٹائم مل سکتا ہے. 2 منٹ دے سکتے ہو مجھے؟ آپ اس بات کا جواب دو، بس آپ کے اگر آپ سنو گے تو میں دے دوں گا نا. جب آپ سننے کے لیے تیار نہیں ہو تو میں کیسے جواب دوں؟ آپ جا رہے ہو نا پھر مولانا اشرف علی تھانوی چھوڑ دیتا ہوں فی الحال. بولو اب میں شروع کروں. اچھا اس بات کا جواب دو کہ میں کہہ رہا ہوں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جب ما تحت الاسباب و ما فوق الاسباب پہ آپ دلیل پیش ہی نہیں تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ جب آپ آپ مجھے یہ تخصیص ثابت کر کے دو، کس محدث نے، کس مؤرخ نے، کس مفسر نے یہ تخصیص کی ہے، چاہے وہ حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، محدث ہو، مفسر ہو، جرح و تعدیل کے امام ہو، جو بھی ہو، انہوں نے کہا ہو کہ ما تحت الاسباب ہم مانگ سکتے ہیں، ما فوق الاسباب ہم نہیں مانگ سکتے ہیں. ایاک نستعین کے اندر نہ اس میں یہ وضاحت ہے. ایک ہوتا ہے اسے اشارۃ النص، فار ایگزامپل اس میں صراحت نہیں ہے. آپ جو اس آیت سے سمجھ، وہ میرے لیے حجت نہیں ہے. میرے لیے حجت ہے سلف کا فہم. آپ سلف کے فہم سے ثابت کر کے دیجئے ایاک نستعین کے اندر ما تحت الاسباب آتا ہے، ما فوق. یہ میرا دعویٰ ہے ہی نہیں. جب میرا دعویٰ ہے ہی نہیں تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے آپ سے سوال کیا نا، میں آپ کو یہاں سے وہیں پر بات کا جواب دیں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جو ہم مراد لے رہے ہیں وہ ہم ما فوق الاسباب کی لے رہے ہیں. آپ کو مولانا اشرف علی تھانوی کے جو اشعار ہیں ان کی بتا دیں گے، ان کی مراد ہے. ٹھیک ہے. میں کہہ رہا ہوں جب میں اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتا ہوں جو تخصیص آپ کر رہے ہو، جب آپ تخصیص ثابت کر کے دو گے نا ما تحت الاسباب و ما فوق. دیکھو قرآن کے اندر ہے یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، ٹھیک ہے، اور حدیث میں بھی آیا ہے. آپ بتائیں ما تحت الاسباب میں مدد لینا جائز ہے یا نہیں؟ کیا ما تحت الاسباب میں مدد لینا جائز ہے یا نہیں؟ میں کہہ رہا ہوں آپ سے، ہماری جو دیکھو ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب جو آپ فرما رہے ہو نا، آپ نے کہا اشرف علی تھانوی کا جو شعر ہے یہ کس میں ہے؟ یہ ما تحت الاسباب میں آتا ہے. یہ ثابت کر کے دیجئے نا تو میں مان لوں گا. میں 5 منٹ خاموشی اختیار کروں، آپ ثابت کر کے دیجئے، میں مان لوں گا واللہ آپ کو. تو ٹھیک ہے نا، ہم تو یہی بات کریں، وہ ہماری کتاب ہے، اس اشعار کا ہمیں پتا ہے کہ وہ ما فوق الاسباب. میں نے اسی لیے آپ سے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے، اسی لیے میں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے ذرا کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے یہ کہ دارالعلوم دیوبند میں لکھا ہے یا کہیں اور جگہ، یہ کس کتاب میں آپ نے پڑھا؟ آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کو ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا، میری بھی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. آپ شوق سے اس کو اپلوڈ کیجیے گا، آپ شوق سے اپلوڈ کیجیے گا، کیونکہ لوگ بھی سنیں گے پھر یار حقیقت ہے کیا. اگر میں آپ سے کوئی سوال کرتا ہوں، آپ مجھ سے کوئی سوال کرتے ہو، ٹھیک ہے، آپ کے سوالات کا جواب میں نے دیا ہے یا نہیں دیا ہے، میرے سوالات کا جواب آپ نے دیا یا نہیں دیا ہے، یہ عوام بھی سن لیں گے. ٹھیک ہے.
میں بتا رہا ہوں، ہم نے مافوق یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی مثال جو ہے مافوق الاسباب لی، آپ اس کی مراد کیا لیتے ہیں؟ مجھے آپ اپنی بات فرمائیں پھر میں بتاتا ہوں۔ میں نے اپنا مان لیا، ہم مافوق الاسباب لیتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کی دلیل آپ دیکھو، آپ کہتے ہو ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ما فوق الاسباب مراد لیتے ہیں، اس کی دلیل پیش کیجئے نا۔ مطلب آپ اس میں مافوق الاسباب کی دلیل نہیں لیتے ہیں؟ آپ کہتے ہو ہم مراد لیتے ہیں، آپ مافوق الاسباب کی دلیل نہیں لیتے۔ عاشق صاحب آپ کہتے ہو کہ ہم لیتے ہیں، ہم سے مراد علماء دیوبند، میرے لیے علماء دیوبند حجت نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں کسی معتبر علماء سے یہ ثابت کر کے دیجئے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ما فوق الاسباب مراد ہے، میں مان لوں گا، میں پھر آگے بات کروں گا۔ کیوں ہر تفسیر میں یہی لکھا ہے مافوق الاسباب؟ ایک حوالہ دیجیے، عبارت پڑھ دیجیے، میں مان لوں گا، میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ ایک کا دیجیے حوالہ عبارت پڑھ کے۔ آپ مجھے اپنا بتائیں، آپ کیا مراد اس سے لیتے ہیں؟ بس ارے میرے یار، آپ مجھ پہ کیوں؟ آپ پہلے اپنی بات تو ثابت کر کے دیجیے نا۔ میں اپنی بات ثابت کر کے سب سے پہلے ثابت کیسے ہوتا ہے؟ ثابت بتائیے۔ یہاں پر نہیں ہے، میری حجت یہاں پر نہیں ہے، کیونکہ آپ نے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا جو اشعار پڑھا ہے، میں اسی کا جواب آپ کو یہاں سے ثابت کر کے دینا چاہتا ہوں کہ مولانا اشرف علی کی جو اشعار ہے اس کا مافوق الاسباب ہے یا اس کا جواب ہے، تو میں یہیں سے آپ کو ثابت کر کے دے رہا ہوں، اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ یہاں کی کیا مراد ہے۔ ہو گئی بات آپ کی؟ ہاں ہو گئی نا بات۔ دیکھو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی فرمایا، البینۃ علی المدعی، ٹھیک ہے، دعویٰ جو کری اس پہ دلیل لازم ہوتی ہے، تب تک وہ بات نہیں مانی جائے گی۔ آپ نے کہا، کیونکہ اشرف علی تھانوی کا شعر جب میں نے آپ کو پیش کیا تو آپ نے وہ شعر سنا، ترجمہ بھی میں نے آپ کو بتایا، اس کے بعد آپ نے کہا کہ قرآن کے اندر، میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا، یہ جو تخصیص آپ کر رہی ہو ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب کی، اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے کہا قرآن میں دلیل ہے۔ میں نے کہا آپ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور آپ نے کہا ایاک نستعین سے ہم ما فوق الاسباب مراد لیتے ہیں۔ میں نے آپ سے یہ پوچھا، یہ جو مراد ہم لیتے ہیں، اس ہم سے مراد دیوبند ہیں یا اس ہم سے مراد محدثین یا مفسرین ہیں یا احناف ہیں؟ اگر انہوں نے بھی، دیکھو بات کن کی معتبر ہے، اگر میں آپ سے کہوں بریلوی یہاں یہ مراد ہے، وہ آپ کے لیے حجت نہیں ہے۔ ہم یہاں پہ بحث کر رہے ہیں اس بات ایاک نستعین سے مراد یہی ہے جو آپ لے رہی ہو۔ کوئی ایک حوالہ جو تفسیر کبیر ہے، تفسیر قرطبی ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، جتنے بھی مفسرین آئے ہیں ان سے ثابت کر کے جی یہاں پہ ما فوق الاسباب مراد ہے۔ بس آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی دونوں مرادیں لیتے، ما فوق الاسباب بھی، اور دیکھو میں نے ابھی کوئی دعویٰ کیا ہی نہیں۔ دیکھو آپ نے ویڈیو چڑھایا تھا، میں آپ سے وضاحت چاہتا ہوں، میں نے کوئی ویڈیو نہیں چڑھایا، میں نے کوئی فتویٰ نہیں دیا، میں نے کوئی مطلب یہ آپ نے فتویٰ دیا تھا کہ اولیاء سے مانگنا شرک ہے۔ آپ قرآن کو مانتے ہو؟ سمپل جواب میرا، آپ قرآن کو مانتے ہو؟ الحمدللہ۔ پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کو کیوں؟ میرے یار آپ دیوبند کو مانتے ہو؟ جی بالکل مانتے ہو نا۔ اگر دیوبند نے مانگا ہے تو ان پہ شرک کا فتویٰ کیوں نہیں دیتے؟ ہم پہ کیوں دیتے ہو یار؟ یہ تو منافقہ کیوں نہیں؟ ایک بات، دوسری بات، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو جانتے ہو؟ میں نے کہا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو چھوڑو، آپ مجھ سے ابھی بات کریں حاجی میری بات سنو، آپ قرآن پہ بات کرو، آپ قرآن پہ بات کرو، میری آپ سے بات قرآن پہ ہو رہی ہے۔ آپ مجھے بتاؤ کہ آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین والی آیت کو مانتے ہو یا نہیں؟ ہو گئی بات آپ کی، مانتے ہو یا نہیں؟ ارے ہاں ہو گئی نا بات، مجھے بھی بات کرنے دو، بات مجھے اور کرنی ہے، آپ بتاؤ کیا؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، مانتے ہو ہے نا؟ جی بے شک۔ تو پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ما فوق الاسباب آتا ہے، کیا آپ دونوں کو مانتے ہو؟ ما فوق الاسباب بھی اور ما تحت الاسباب بھی، دونوں حجت کو مانتے ہو؟ ہوگی آپ کی بات، آپ مجھے جواب تو دو نا، آپ جواب اگر مجھے تو بولنے دو نا، ٹھیک ہے میری بات تو سماعت فرمائیے نا۔ ٹھیک، پہلی بات آپ کہہ رہے ہو ہم قرآن پہ بات کریں گے، ٹھیک ہے،
میں واللہ اللہ کی ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں قرآن کی ہر آیت پہ آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ پہلے اپنے اکابرین کا پھر انکار کیجئے. میری بات مکمل سنیے. اگر آپ اپنے آپ کو دیوبند سے نکالو گے، کہو مجھے اکابرین دیوبند پہ کوئی اعتماد نہیں ہے، اس کے بعد ہم قرآن پہ بات کرتے ہیں. لیکن جب آپ اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہو تو پھر دیوبند کے جو اکابرین ہیں انہوں نے جو کچھ فرمایا ہے وہ تو آپ کے لیے حجت ہے. اب آپ کی بات ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے مراد کیا ہے یہ میں جانتا ہوں، میرا عقیدہ کیا ہے، لیکن پہلے آپ اپنا عقیدہ ثابت کر کے دو، پہلے آپ اپنا فتویٰ ثابت کر کے دو، تو پھر اس کے بعد اس پہ بات ہوگی. ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں قرآن کی ہر ایک آیت پہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں، جی ٹھیک ہے نا؟ گویا کہ آپ پورے قرآن پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ فی الحال ایاک نعبد و ایاک نستعین کی آیت پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. آپ اس کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں. آپ پورے قرآن پہ کیسے بات کر سکتے ہیں؟ ہو گئی بات آپ کی، ہو گئی. اگر آپ کو یاد ہوگا کیونکہ ریکارڈنگ آپ کے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہے. سنو ریکارڈنگ آپ کے پاس، ایاک نعبد و ایاک نستعین کس کی عبادت تخصیص ہے؟ ہو گئی آپ کی بات، ہو گئی آپ کی بات. میں آپ سے کہہ رہا ہوں ریکارڈنگ آپ کے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی، ٹھیک ہے؟ جب میں نے آپ کو کال کیا پہلی جو ابتدائی گفتگو اس کے اندر میں نے آپ سے کہا اگر آپ علماء دیوبند علماء بریلی پہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہو، شرک کا فتویٰ، تو آپ کے اکابرین پہ بھی شرک ہی ثابت، میں آپ کا شرک ہی ثابت کر کے میری اگر آپ بات سنو، اگر آپ بات سنو گے نا، دیکھو ایسے چلانے سے ایسے